پاکستان جہاں قدرتی ذخائر اور معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے، وہیں پر قدرت اسے 4 موسم، ایک طرف چٹیل پتھریلے تو دوسری طرف سرسبز و شاداب پہاڑ بھی عطا کیے ہوئے ہے۔ پاکستان کو 4 موسم، مونسون اور بہار جیسے حسین امتزاج سے بھی نوازا گیا ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ کچھ ہماری غفلت اور کچھ موسمی تبدیلیوں نے ہمارے 4 موسموں کو کس حد تک متاثر اور معدوم کر دیا ہے۔ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد بھی قدرتی حسن سے مالا مال دنیا کے خوبصورت شہروں میں اپنا نام بنائے ہوئے ہے۔ پہاڑوں کو کاٹ کر تعمیر کیا گیا یہ شہر اب ایک طرف اپنے دامن میں پختہ سڑکیں، مارکیٹس، روشنیوں کو سمیٹے ہوئے ہے تو دوسری طرف مارگلا کا سرسبز و شاداب اور دل نشیں پہاڑی سلسلہ اس کے قد و قامت میں جیسے اضافہ کرتا ہو، اور پھر ان پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھوتا پورے شہر کے دلکش منظر کو اپنی آئینہ گاہ میں سموئے دی منال ریسٹورنٹ۔ قدرت کے شاہکار پہاڑوں میں انسانی ہاتھوں سے بنا شاہکار ہوٹل جو نہ صرف اسلام آباد راولپنڈی کی مقامی آبادی کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے بلکہ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد بھی اپنے دن یا رات کے کئی پہر اس ہوٹل کے نام کرتی ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں کھانے کے لطف کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کا طائرانہ جائزہ لینا ہو تو اس ہوٹل سے بہتر کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوٹل ریاست کو ماہانہ لاکھوں روپے کرایہ، کئی نوجوانوں کو نوکریاں اور کئی کو ہوٹل مینجمنٹ میں تربیت فراہم کرنے کا بھی ذریعہ تھا۔ آخر اس دوہرے فائدے کے حامل اس ہوٹل نے ایسا کیا نقصان کر دیا تھا کہ یکایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے ختم بند کرنے کا حکم دے ڈالا؟ آئیے آپ کو یہی کہانی سناتے ہیں۔ دوستوں، وہ وقت زیادہ پرانا نہیں جب اسلام آباد سے مقامی لوگ اکثر مارگلا کی پہاڑیوں کا سفر کرتے ہوئے ایک چھوٹے سے کھوکھے یا ڈھابے تک جایا کرتے تھے۔ تاہم پھر سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں اسلام آباد کے دامن کوہ میں ایک کھوکا چلانے سے متعلق سی ڈی اے اور منال کی انتظامیہ، جس کے مالک لقمان علی افضل ہیں، کے درمیان 2006 میں ایک 15 سالہ معاہدہ طے پایا جس کی میعاد 2021 میں ختم ہونا تھی۔ منال انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ سی ڈی اے نے ماسٹر پلان کے تحت تفریحی سرگرمیوں کے لیے مختص مقام کی لیز کے لیے نیلامی میں 12 کمپنیوں میں سے منال کو چنا تھا، جس کے بعد کم از کم 4 سال تک ملک میں مخدوش حالات کی وجہ سے کاروبار زیادہ نہیں چلا، تاہم 2010 میں ریسٹورنٹ کو کامیابی ملنا شروع ہوئی۔ انتظامیہ کے مطابق قریبی علاقوں سے تعلق رکھنے والے 700 افراد منال پر کام کرتے تھے۔ 2,60,000 روپے ماہانہ کرائے سے شروع ہونے والا یہ معاہدہ آخری دنوں میں سالانہ 10% کے اضافے کے بعد 8 لاکھ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ منال کے حالیہ تنازع کا آغاز 2015 میں اس وقت ہوا جب اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ کا قیام عمل میں آیا، جس نے دعویٰ کیا کہ یہ علاقہ سی ڈی اے کے بجائے اس کے زیر انتظام ہونا چاہیے۔ ایسے میں اس تنازع میں 1 سال بعد ایک اور فریق شامل ہوا۔ 2016 میں پاکستان فوج کی ری ماؤنٹ ویٹرنٹی اینڈ فارمز کور کے ڈائریکٹوریٹ نے وزارت دفاع سے رابطہ کیا اور ایک پرانے معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ مارگلا کی پہاڑیوں میں تقریباً 8,000 ایکڑ سے زیادہ کا رقبہ اس کی ملکیت ہے، جس میں وہ جگہ بھی شامل ہے جہاں منال واقع ہے۔ وزارت دفاع کی توثیق کے بعد فوج کے آر وی ایف ڈائریکٹوریٹ نے براہ راست منال کے مالک سے رابطہ کر کے کہا کہ چونکہ جس جگہ پر یہ ریسٹورنٹ تعمیر کیا گیا ہے وہ فوج کی ملکیت ہے، اس لیے کرایہ سی ڈی اے کو دینے کی بجائے انہیں دیا جائے۔ یوں منال کی انتظامیہ نے سی ڈی اے کی بجائے فوج کو کرایہ دینا شروع کر دیا، جس پر اسلام آباد کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی سی ڈی اے کی انتظامیہ نے ایک مقامی عدالت سے رجوع کیا، جس نے درخواست منظور کرتے ہوئے حکم دیا کہ منال کی انتظامیہ سی ڈی اے کو ہی کرایہ ادا کرے۔
تاہم مونال کی انتظامیہ نے اس عدالتی فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ شروع میں یہ معاملہ کرائے کی حد تک ہی محدود تھا اور عدالت نے مونال انتظامیہ سے کہا کہ وہ کرایہ سی ڈی اے کو ادا کریں اور اپنا کاروبار چلائیں۔ عدالت اسی لمحے فیصلہ کرنے والی تھی، لیکن جب سماعت کے دوران یہ بتایا گیا کہ فوج نے اس علاقے کو اپنی ملکیت ظاہر کر کے مونال انتظامیہ سے کرایہ خود لینا شروع کر دیا ہے، تو عدالت نے نہ صرف اسلام آباد کا ماسٹر پلان طلب کر لیا بلکہ وزارت دفاع کو مارگلا نیشنل ہلز پارک پر اپنی ملکیت ثابت کرنے کا بھی کہہ دیا۔ جب مونال کی انتظامیہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو انہوں نے عدالت سے اپنی درخواست واپس لینے کی استدعا کی، لیکن اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے ان کی یہ استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی درخواست کو پروفیسر زہد بیگ مرزا کی درخواست کے ساتھ کلپ کر دیا ہے، جو کہ مارگلا ہلز نیشنل پارک میں تعمیر ہونے والی تجاوزات سے متعلق تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 105 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا، جس میں نیشنل پارک کی 8068 ایکڑ اراضی پر پاک فوج کے ڈائریکٹوریٹ کا ملکیتی دعویٰ مسترد کر دیا گیا اور فوج کے فارمز ڈائریکٹوریٹ کا مونال ریسٹورنٹ کے ساتھ لیز معاہدہ بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ عدالت نے مارگلا ہلز نیشنل پارک کی تباہی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیتے ہوئے نیوی گولف کورس کی تعمیر بھی غیر قانونی قرار دی اور وزارت دفاع کو انکوائری کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سماعت کے دوران کوئی وضاحت پیش نہیں کی گئی کہ جی ایچ کیو یا فوج کا ڈائریکٹوریٹ کس قانون کے تحت مارگلا نیشنل پارک کی پراپرٹی کا مالک ہو سکتا ہے یا کمرشل لیز معاہدہ کر سکتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ آئین واضح ہے کہ کسی بھی زمین کی خرید و فروخت یا لیز کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے اور آرمڈ فورسز پراپرٹی کو ڈیل نہیں کر سکتی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ 1910 میں فوج کو دی گئی زمین کا کنٹرول 1960 میں سی ڈی آرڈیننس کے بعد وفاقی حکومت کے زیر انتظام چلا گیا تھا اور آر وی ایف ڈائریکٹوریٹ کے افسران نے قانون توڑا، اتھارٹی کا غلط استعمال کیا اور غیر قانونی کمرشل سرگرمی میں شامل ہو کر اور کرایہ وصول کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے مارگلا ہلز نیشنل پارک میں کاروباری سرگرمیاں ختم کرنے سے متعلق ڈیڈ لائن ابھی چند ہفتے باقی ہیں، تاہم اس دوران مونال ہوٹل کے مالک لقمان علی افضل کے بھائی کامران علی افضل، جو کہ موجودہ سیکرٹری کابینہ ڈویژن ہیں، نے ایک سمری وفاقی کابینہ میں پیش کی۔ کابینہ نے اس سمری کی منظوری بھی لے لی گئی، جس کے تحت اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ کی چیئرپرسن رانا سعید کو نہ صرف برطرف کر دیا گیا بلکہ وائلڈ لائف بورڈ کو وزارت داخلہ کے ماتحت کر دیا گیا۔ اس اقدام کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی، جس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا اور عدالت نے 15 اگست کو چیئرمین سی ڈی اے، کابینہ ڈویژن، وزارت موسمیاتی تبدیلی کے سیکرٹریز کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ مونال کے مالک نے ریماؤنٹ ویٹرنٹی فارمز کے ڈی جی سے معاہدہ کیا، جو کہ فوج کے حاضر سروس جنرل ہیں، جبکہ وزارت دفاع کے حکام نے عدالت کو آگاہ کیا کہ میجر جنرل سمریز سالک ایسا معاہدہ کرنے کے مجاز نہیں تھے۔